الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ بے شک ہم نے پانی کو موسلا دھار برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اگایا ہم نے اس میں سے بیج۔ سامعین، آج ہماری سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 27 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی آخری کلمات درس مبارک کے، کلا لما یقضی ما امر۔ یقینی بات ہے کہ اس نے وہ بات پوری نہ کی جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ انسان سے اللہ نے یہ خطاب فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے عزتوں سے نوازا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام مخلوقات سے میں نے تجھے عرفہ اور اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے لما یقضی ما امر، تو نے اپنے اس منصب کا خیال کرتے ہوئے تجھے جیسا ہونا چاہیے تھا تو نے ویسا اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جو پہلا سب سے بڑا احسان فرمایا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس احسان سے نوازا ہے، وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق میں سے انسان بنایا۔ سب سے پہلا بڑا احسان، ہمیں اللہ نے انسان بنایا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے جو ہم میں سے تمام مسلمانوں پہ اللہ نے خاص طور پہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب آخری نبی رسول کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اب یہ وہ بڑا احسان ہے اور یہ وہ سب سے بڑا احسان ہے کہ جس کا ہم ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو اس عظیم احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ باقی تو ایک الگ فہرست ہے، اس پہ تو اگر انسان چلنا شروع کر دے اور اس کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اعلان فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے جو ہم سب پر ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی دو جو مین بڑی ہیں عنایات اور نعمتیں اس کا میں نے ذکر کیا۔ فرمایا کہ انسان تو نے اس بات پر، اس وعدہ کو تو نے پورا اس انداز سے نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو انسان کو اپنے کھانے کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ کھاتے ہیں، اب کھانا یا طعام جو ہے بڑا عام لفظ ہے، طعام کو اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا۔ جو کچھ بھی انسان کھاتا ہے، چاہے وہ اناج ہے، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ سبزیاں ہیں، کچھ بھی ہے، انسان جب وہ کھاتا ہے تو اس کی طرف غور کرے۔ اگر وہ پھل کھا رہا ہے تو اس کا واپس تصور اس طرف جانا چاہیے، یہ کسی درخت سے اتارا گیا ہے، یہ کسی بیل سے اتارا گیا ہے، وہ بیل کیسے تیار ہوئی، اس بیل کی اور اس درخت کی اصل کیا ہے، اور اس کو کس بیج سے بنایا گیا، کس بیج سے پیدا کیا گیا، اور اس بیج سے اتنا بڑا درخت اور پھر اس کے اوپر اتنا بڑا پھل یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ہمیں سے کتنے انسان ہیں، ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب بھی ہم طعام کھاتے ہیں، میں طعام کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا وہی کر رہا ہوں، طعام میں سب کچھ آ جائے گا۔ جب ہم طعام کھاتے ہیں تو پہلے بائٹ پر ہم یہ غور کرتے ہوں اور سوچتے ہوں کہ جو میں کھا رہا ہوں اس کو اللہ نے کس کس نظام سے اور پروسیس سے گزار کے آج میرے منہ تک پہنچایا ہے۔ تو یقین کیجیے دوسرا لقمہ لینے سے پہلے انسان 1000 بار شکر ادا کرے گا اور پھر دوسرا لقمہ کھانے کی ہمت کرے گا۔
ایک روٹی کا ہم لقمہ لیتے ہیں، ایک وہ جو روٹی ہمارے سامنے تیار ہو کے آتی ہے، اس روٹی پر غور کر لیجیے۔ آٹا بنا، آٹا کس چیز سے بنا؟ گندم کے دانے سے بنا۔ وہ دانہ کہاں سے بنا؟ اس بالی میں آیا۔ وہ بالی کب بنی؟ جب ایک پورا اس کا پودا گندم کا جو ہے وہ تیار ہوا، پھر وہ پکا، سرخ ہوا، اس کے بعد وہ نوبت تک پہنچا، اور اس پورے پودے کے نیچے کیا تھا؟ وہ ایک گندم کا دانہ تھا، اور وہاں پر زمیندار نے کاشت کر کے اس نے تو مٹی میں ایک چیز کو ڈال دیا۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز جب ختم کرنی ہے اور یا اس چیز کو ختم کریں کہ اس پہ مٹی ڈال دے دی، بات ختم کر دیں۔ اب کوئی چیز جب مٹی میں ڈالی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گئی، ختم، مٹی میں ڈال دیتی، ہمارا محاورہ ہے۔ اب انسان نے، ایک زمیندار اور کاشتکار نے کیا کیا تھا؟ ایک دانے کو کس کی آس اور امید پر زمین میں ڈال دیا تھا؟ اس مالک کی آس اور امید پر۔ جو چیزیں زمین میں ڈال دی وہ تو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا انسان دیکھ، تو نے مٹی میں اس کو ڈالا تھا، میں نے مٹی میں سے بھی کتنا ہرا بھرا پودا پیدا فرما دیا۔ یہ مالک انسان کو بھی مٹی میں ڈال دیا۔ جی یہ تو ایک بڑا اور مشکل موضوع ہے، اس پہ چھڑ جائیں گے تو پھر یہ رہ جائے گا۔ اب یہ غور طلب بات یہ ہے کہ اب اس مٹی میں سے ایک سیب آپ کھاتے ہیں، پھل کی طرف مثال ہوئے، پھل کی مثال، سیب آپ نے کھایا، اس پہ غور کریں، اتنا بڑا درخت اس نے پیدا کیا، اور یہ ہے بھی پہاڑی علاقے کا پھل، سخت پتھروں اور چٹانوں میں ایک بیج، اتنا سا چھوٹا سا بیج ہے اس کا، اس چھوٹے سے بیج سے اس نے پتھر کے اندر سے وہاں سے کتنا بڑا ایک درخت اس نے پیدا فرمایا۔ بیج تو ایک ڈالا تھا، اب اس بیج سے کتنے اس نے سیب، ہزاروں ایک درخت پر پیدا کیے، اور اگر وہ درخت جب دیتا رہتا ہے پھل تو لاکھوں سے بھی بات جو ہے، ملین سے بھی بات آگے چلی جائے گی۔ اس ایک بیج سے اس نے ملین، اتنے جو ہے آگے اگر بیجوں پہ ہیں تو ٹریلین میں چلے جائیں گے، اس نے پیدا کیے۔ یہ اتنی برکتیں پیدا کرنے اور دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم یقیناً غفلت کا شکار ہیں، ہم اس انداز سے، اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوبین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس بات پر بڑا غور کرتے ہیں، اس بات پر بہت سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ہم تو آج کھانوں کے اندر جو ضیاع اور اسراف کرتے ہیں یہ ایک الگ عذاب ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہم کتنا رزق کی بے ادبی کرتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس رزق کا معاملہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے قرآنی استاذ بھی اور میرے پیر کامل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دفعہ یہ پہچاننے کی کوئی بات ہے، ہم جا رہے تھے رستے میں، اب ہزاروں لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تو رستے میں کہیں وہ اچانک وہ رکے، پتہ نہیں کیا ہوا، نیچے ہوئے اور ایک دیکھا مٹی کے اندر ایک چھوٹا سا خشک سخت ترین ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، انہوں نے اٹھایا، اس کو پھونکا، جھاڑا وہیں پہ، تو مریدین نے کہا دی یا حضور اب ہمیں نے کہا نہیں، انہوں نے وہ سخت کو کہا اس کو گیلا کر کے لیا، گیلا کر کے لائے، کوئی تھوڑا سا نرم ہوا، انہوں نے کہا جی یہ میں سارا خود کھاؤں گا کیونکہ یہ میرے اللہ کا رزق ہے۔ ایک پریکٹیکل ان کی تعلیم تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کھانے کے ساتھ؟ آج ہم کیا رزق کے ساتھ کرتے ہیں؟ کبھی شادیوں اور فوتگیوں میں دیکھا ہے کیا یہ رزق ہم سے سوال نہیں کرے گا قیامت والے دن؟ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں۔ یہ بیماری شادیوں سے چلی تھی، اب موت تک آ پہنچی۔ فوتگی پہ بھی جو حال دیکھا ہے تو آپ سارے جانتے ہیں، تو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم کیا حشر کرتے ہیں، کیا بے ادبی ہوتی ہے۔ کیا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا قیامت والے دن؟ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے طریقے نہیں سکھایا؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کھانا ہے یہ نہیں سکھایا ہمیں؟ اصل میں ہماری تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ ایک ڈاکٹر طبیب آیا بارگاہ رسالت امام حسن میں کہ جی میں آپ کے صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ اجمعین کا فری علاج کروں گا، مجھے آپ قبول فرمائیں۔
کوئی مریض ہی نہیں آیا. اس نے کہا جی کیا وجہ ہے, یہ بیمار نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملہ ہے, لیکن میں نے انہیں ایک چیز بتائی ہوئی ہے اور یہ اس پر عمل کرتے ہیں. کہا جی کیا فرمایا ہوا ہے آپ نے ان سے؟ وہ مجھے بھی بتا دیں, ظاہر ڈاکٹر تھا, طبیب تھا. آپ نے فرمایا میں نے ان سے یہ کہا ہے جب تک تمہیں شدید بھوک نہ لگ جائے تم نے کھانا نہیں کھانا. پہلی چیز سن لیں, یہ میڈیکل اہم پوائنٹ ہے اور یہ سب سے بڑا ایک طریقہ ہے اور یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. سب سے بڑا نسخہ یہ آپ ہی سن لیں, عمل کریں اس پہ سارے. جب تک شدید بھوک نہ لگے میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کھانا نہیں کھانا. اور دوسرا میں نے کہہ رکھا ہے جب بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لینا ہے. طبیب کہنے لگا جی مجھے اجازت دے دیں, پھر یہ بیمار کبھی ہو ہی نہیں سکتے, پھر یہ کبھی بیمار ہو نہیں سکتے. ہمارے معاملے اس کے برعکس ہیں. ہم تو ہر کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. یہ سمجھ گیا نہیں کہ ہمیں موت آ جائے گی, دوسری سوچ. تو یہ چیزیں ہیں, یہ اسلام ہے. مسلمان کا تو ہر عمل ہی اسلام ہونا چاہیے, اور مسلمان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے اس کے معاملے میں. وہ تو اگر واش روم میں بھی جائے نا جی, واش روم کرنے بھی اگر جائے تو وہ اپنے نبی کے دین کے مطابق جائے جو آقا کریم علیہ السلام والسلام نے بتایا ہے. اللہ تو اسے اس پر بھی اجر عطا کرے. ہمارے لیے تو اتنا کرم ہے اس کا. انسان پانی پیے اور پانی پیتے ہوئے وہ اس انداز سے پانی پیے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے, بتایا ہے, تو پانی وہ پیے گا, پیٹ اس کا بھرے گا, پیاس انسان کی بجھے گی, لیکن اس پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے. بسم اللہ شریف پڑھ کے پیے, سانس لے کے پیے, تو کیا ہوگا؟ اللہ اجر عطا فرمائے گا. کھانا کھا رہا ہے, دائیں ہاتھ سے کھائے. حدیث شریف میں آتا ہے کل بیمینی کا و مما یلی کا, جب بھی کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس طرف سے کھاؤ جو تمہاری طرف والی سائڈ ہے. یہ نہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں دوسری طرف سے آپ کھانا شروع کر دیں. اکٹھے کھاتے تھے چونکہ صحابہ کرام, آپ نے فرمایا جو شخص ادھر بیٹھا ہے وہ اپنی طرف سے ہی کھانا کھائے, دوسری طرف سے نہ اس کا ہاتھ آگے بڑھے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. آگے فرمایا گیا انا صبرنا الماء صبا. اب اس کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے جو اوپر ایک اصول دیا. فرمایا ہم نے کیا کیا؟ بے شک ہم نے آسمان سے پانی کو موسلا دھار برسایا ہے بارش کی صورت میں. ظاہر ہے اب اس اناج کو اللہ کس طرح سے اگا رہا ہے؟ پانی برسا کر. یہ سیراب کا نظام نہیں تھا جو آج ہمارے پاس جدید ترین کھیتوں کو سیراب کرنے کا نظام ہے, یہ نہیں تھا. تو کھیتوں کو سیراب کون کرتا تھا؟ اللہ کی ذات کرتی تھی. گویا پتہ چلا جہاں سارے اسباب ختم ہو جائیں وہاں بھی سب سے بڑی مسبب الاسباب ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے, وہ اس کی ذات پاک ہے. جب ٹیوبل نہیں تھا, نہری نظام نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا سیرابی کا, تب بھی سیراب کرنے والا وہی اللہ تھا. وہ اللہ کی ذات, قل هو اللہ احد, وہی ذات پاک. ثم شققنا الارض شقا, زمین سخت ہوئی, بارش برستی ہے, زمین سخت ہو جاتی ہے. فرمایا پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں. اور ایک آپ خود سوچیے وہ جو بیج سے, کبھی آپ غور کیجیے گا, میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کیونکہ تعلق ہمارا اس گھرانے سے ہے. بیج جب بوتے ہیں تو اس میں سے جو وہ پہلا چھوٹا سا جو اس کی شاخ نکلتی ہے وہ کتنی نرم و ملائم ہوتی ہے, کتنی نرم ہوتی ہے. وہ جو گرین ہری ہری رنگ کی ہوتی ہے بہت نرم ہوتی ہے. اس کو ہلکا سا ہاتھ لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ ہلکی سی نرم سی اور جو چھوٹی سی پہلی شاخ بیج سے نکلتی ہے, کیا وہ سخت زمین کو پھاڑنے کے قابل ہوتی؟ بالکل نہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے. پھر بتائیے زمین کو کون پھاڑتا ہے جس میں سے وہ نکلتی؟ بس یہی دین ہے, یہی اللہ کی معرفت ہے. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی معرفت کیسے ملے گی؟ یہی اللہ کی معرفت ہے, یہی اللہ کی پہچان ہے. انسان اصل میں اس طرف آنا نہیں چاہتا, آتا نہیں ہے. اگر آئے تو صحیح, معرفت کے راستے تو کھلے ہیں
بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اتنا نرم اور ملائم وہ ہوتی ہے شاخ ہلکی سی کہ اس کو ہلکا سا ہمارا ناخن بھی ٹچ ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کیا کرتی ہے وہ ایک سخت ترین زمین میں سے وہ اوپر نکلتی ہے۔ اس سے پہلے زمین کو کوئی پھاڑتا ہے وہ زمین پھاڑنے پر کون ہے؟ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی ذات۔ اور اندازہ کریں یہ کوئی باتیں کسی مفسر محدث کی نہیں لکھی ہیں، یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی اور کسی کا، میں نے حدیث کا حوالہ بھی ابھی تک ایک حدیث بھی نہیں بیان اس موضوع پر براہ راست دوسری جگہ بیان، براہ راست آیتیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے بیج کو اگایا۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان کی پیدائش کی ترتیب بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس کا درس پہلے گزر چکا، آپ سن آئے۔ اب یہاں پر وہ جو پھل آپ کھا رہے ہیں، جو روٹی کھا رہے ہیں، جو اناج کھا رہے ہیں، جو سبزی کھا رہے ہیں، جو فروٹ کھا رہے ہیں، بیلوں سے کاٹا ہوا، جھاڑی سے کاٹا ہوا، درخت سے کٹا ہوا، یا کسی ایک پودے سے کٹا ہوا، اللہ نے اس کے پورے پروسیس کو واضح کر کے اس کے بیج سے لے کر آخر میں اس کے پھل کے پکنے تک پورا یہ نظام دیا ہے۔ فرمایا بندے اس پر غور کر، یہ سارا نظام سجانے والا بنانے والا کون ہے؟ یہ جس نے بنایا وہ اللہ ہے، تو تجھے بنانے والا بھی تو وہی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو تجھے تو چاہیے تو ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی لفظ بولے، اور وہ دل سے بولے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اور عبادت دیکھیے ہماری عبادت میں ہم آغاز اسی لفظ سے کرتے ہیں۔ اب ایک رات آپ نے سنی، میں نے کس لفظ سے شروع کی دونوں رکعتوں میں؟ الحمدللہ۔ یہ جو مشق کرائی جا رہی ہے، یہ جو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، یہ نماز سے باہر بھی فرمایا تمہاری زبان میں ہر معاملے میں ہمیں میں کیا رہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ مشکل ضرور ہے، یہ من کو سمجھانا پڑے گا، لیکن اگر مسلسل لگے رہیں تو کسی دن انسان منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ جی یہاں تو لگے رہنے کی بات ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ جناب حضور یہ منزل کب ملے گی؟ کہا بھائی یہاں یہ نہیں پوچھتے کب ملے گی، یہاں تو لگے رہنے کی بات ہے۔ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، جب یار کی مرضی ہوگی ہے نگاہ سے ولی فرمائی دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مالک ہمیں وہ معرفت نصیب فرمائے، وہ حقیقی معرفت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہی نور انشاءاللہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ۔ آمین و علیکم۔